بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار سید مسعود غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت 21 رجب المرجب 405 ہجری میں مطابق 15 فروری 1015 عیسوی اتوار کے دن صبح صادق کے وقت اجمیر شریف میں ہوئی۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد سے 181 برس پہلے کا زمانہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ کا مزار پر انوار اتر پردیش کے ضلع بہرائچ شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال 14 رجب المرجب کو آپ کا عرس مقدس نہایت ہی احترام و اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور آپ سے والہانہ محبت کرنے والے اہل سنت و عقیدت مند حضرات شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سید غازی میاں علیہ الرحمہ ہندوستان کے ان اولیاء کرام شہداء اعظام و مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے اس کفر و شرک کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ جب آپ 4 برس کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ والد سالار ساہو نے سید ابراہیم 12 ہزاروی کو آپ کا استاذ مقرر فرمایا۔ اس وقت آپ کے والد سلطان محمود غزنوی کی جانب سے ہندوستان کے گورنر مقرر۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کیا۔ آپ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے حقیقی بھانجے ہیں جنہوں نے اپنے والد سلطان سبتگین کے بعد 23 برس 23 ایئرس تک سلطنت کی ذمہ داری اٹھائی۔ والی قنوج کے سرکوبی کے لیے جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کا رخ کیا تو پہلی بار پیارے بھانجے حضرت مسعود غازی کا دیدار کیا۔ جب واپس ہوئے تو بہن بی بی صدر معلیٰ اور بھانجے مسعود غازی کو اپنے ساتھ غزنہ لے گئے۔ جب کاہلر میں بغاوت رونما ہوئی اس وقت سالار ساہو نے بی بی صدر معلیٰ اور فرزند مسعود غازی کو غزنہ سے کاہلر بلا لیا، جہاں حضرت مسعود غازی کچھ دن قیام کے بعد دوبارہ غزنہ چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر خواجہ حسن میمندی تھا جسے مسعود غازی کی بلند اقبالی کی بنا پر دعوت و حسد تھا۔ سلطان اس حسد سے واقف تھے مگر عجلت میں کوئی اقدام کرنے کے بجائے آپ کو ہندوستان والدین کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب سلطان نے اپنے بھانجے مسعود غازی سے اس کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت سید مسعود غازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی اجازت رحمت فرمائیں تاکہ اس کفر و شرک کی سرزمین پر اللہ کا نام بلند ہو سکے۔ سلطان نے کلیجے سے لگا کر آپ کو رخصت کیا اور 11,000 جانثاروں کا قافلہ بھی آپ کے ہم رکاب ہوا۔ چند ہی ماہ میں 30 ربیع الاول 430 ہجری کو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا وصال پرملال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر حضرت مسعود غازی میاں علیہ الرحمہ نے نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ دریائے سندھ کے راستے اجودن پاک پٹن پہنچے، جہاں کے راجاؤں کو شکست دے کر دہلی روانہ ہوئے۔ اس وقت دہلی کا راجہ مہپال رائے تھا جس کے سامنے حضرت مسعود غازی علیہ الرحمہ نے دعوت اسلام پیش کی۔ بالآخر جنگ کی نوبت آ گئی۔ جنگ جاری ہوئی جس میں دشمنوں کی طاقت و قوت بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے رفقا نے جم کر مقابلہ کیا۔ بالآخر دشمنوں کو شکست ہوئی اور بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کی۔ حضرت سید غازی میاں علیہ الرحمہ میرٹھ اور قنوج ہوتے ہوئے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ تترک پہنچے، جہاں کے راجاؤں سے مقابلہ کے بعد آپ بہرائچ روانہ ہوئے۔ شعبان 423 ہجری میں آپ بہرائچ پہنچے۔ مورخین کا بیان ہے کہ موجودہ درگاہ شریف کے پاس ایک مہوا کا درخت تھا اس کے نیچے آپ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ ہندوستان آنے کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا، اس درخت کے نیچے سکون محسوس کرتا ہوں۔ یہ آپ کی شہادت کی جانب اشارہ تھا۔ اللہ آپ کی بہرائچ آمد کے بعد ہر طرف مخالفت کی ہوائیں چلنے لگی۔ انہی دنوں آپ کے والد سالار ساہو کا بھی وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد بھی آپ کے عزم و حوصلہ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ تبلیغ دین کے لیے جان افشانی کے ساتھ لگے۔ بہرائچ و جواہر کے راجاؤں کو آپ کی اقامت سے ناگواری ہوئی۔ انہوں نے آپ کو بھگانا چاہا اور کہا کہ اگر یہاں سے نہیں گئے تو لڑائی سے معاملہ طے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ چند روز بعد میں چلا جاؤں گا، پھر بھی وہ نہ مانے، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ مخالفین نے دریائے بکلا پر پڑاؤ ڈالا جہاں دونوں ہی فوجوں کے مابین جم کر مقابلہ ہوا۔
اسلام کے شیروں نے اس قدر جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے کئی سردار گرفتار ہوئے۔ اس شکست تمام راجاؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ راجا سہر دیو نے مشورہ دیا کہ اس بار میدان جنگ میں لوہے کی زہر آلود کیلی بچھا دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئی۔ اس بار بھی دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں سرکار غازی میاں علیہ الرحمہ کی 2/3 احباب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوبارہ شکست کے بعد ہندوؤں نے دھرم رکشا کے نام پر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ سورج دیوتا کے نام پر پورے شمالی ہندوستان میں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ہمالیہ کے دامن سے لے کر گھاگرا ندی تک دشمنوں کا ٹڈی دل لشکر مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر مسعود غازی علیہ الرحمہ بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان میں جلوہ بار ہوئے۔ جنگ کا نعرہ بجا جنگ جاری کی گئی۔ روز تک آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، مگر اتنی کثیر فوج سے کب تک مقابلہ کرتے؟ باقی مانندہ اکثر جانثار بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ اپنی محبوب سواری اسب نیلی پرخوں میں شرابور سوار تھے، اس کے باوجود جدھر رخ فرماتے دشمن لرزہ پر اندام ہو جاتے۔ بالآخر 14 رجب المرجب 424 ہجری مطابق 10 جولائی 1033 عیسوی کو دشمنوں کے سردار سہردیو نے ٹیلوں کے آڑ سے ایسا تیر مارا جو آپ کے گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا۔ تیر لگتے ہی آپ کا توازن سواری پر قائم نہ رہ سکا، گشی تاری ہوئی۔ قریب تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے، مگر آپ کے سچے عاشق سکندر دیوانہ نے آپ کو سنبھالا اور سورج ان کے نیچے مہوا کے درخت کے نیچے لٹایا۔ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ نائب شاہ شہیداں وہ محافظ دین کا جس نے سینچا ہے لہو سے گلشن دین خدا۔ عصر و مغرب کے درمیان وقت آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ اب رحمت ان کی مرقد پر گہرے باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ دوستو، آج 14 رجب کے دن سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصال ثواب و فاتح خوانی ضرور کریں اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔